السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عورتوں کی حکایات اس درس کے ایپیسوڈ نمبر 62 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے درود شریف کے ساتھ اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عورتوں کی حکایات اس درس کے 9ویں باب سے ہم اور آپ چالاک عورتوں کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے اور آپ نے پنجابی میں اور اردو میں لکھی ہوئی 2 نظم سماعت کی تھی۔ آئیے آج ماڈرن مثنویاں سماعت کرتے ہیں۔ یہ اشعار بھی صاحب کتاب مولانا ابو النور بشیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ماڈرن عورتوں کے تعارف کے لیے لکھا ہے، آپ سماعت کریں۔ ہے زمانے کی عجب نیرنگیاں، ہے زمانے کی عجب نیرنگیاں، تھی جو مستورات اب ہے ننگیاں۔ آج کل ایسی ترقی ہو گئی، آج کل ایسی ترقی ہو گئی، مرغ کی ہمدوش مرغی ہو گئی۔ اس سے انڈوں کی توقع اب کہاں، اس سے انڈوں کی توقع اب کہاں، مرغ کی مانند دیتی ہے اذاں۔ دور حاضر کے عجب اطوار ہیں، دور حاضر کے عجب اطوار ہیں، مرد بے بس عورتیں مختار ہیں۔ تھی جو بیوی اب وہ شوہر بن گئی، تھی جو بیوی اب وہ شوہر بن گئی، جنوری گویا دسمبر بن گئی۔ ہو گئی ہے خیر سے لڑکی ٹرینڈ، ہو گئی ہے خیر سے لڑکی ٹرینڈ، ساتھ اپنے لے کے پھرتی ہے فرینڈ۔ عشق کو اب تو بڑا آرام ہے، عشق کو اب تو بڑا آرام ہے، حسن کی جبکہ نمائش عام ہے۔ حسن چونکہ اب پسے پردہ نہیں، حسن چونکہ اب پسے پردہ نہیں، اس لیے اب عشق بھی رسوا نہیں۔ سرخی وہ پاؤڈر کا ہے سارا یہ کھیل، سرخی وہ پاؤڈر کا ہے سارا یہ کھیل، کہ پری روح بن کے نکلی ہے چڑیل۔ نکلی ایک بڑھیا بھی کر کے گال لال، نکلی ایک بڑھیا بھی کر کے گال لال، آ گیا باسی کڑھی میں بھی ابال۔ سرخ تلوے سرخ ناخوں سرخ لب، سرخ تلوے سرخ ناخوں سرخ لب، ڈینجرس ہی ڈینجرس ہے از وہ سب۔ العما تہذیب حاضر العما، العما تہذیب حاضر العما، بن گئی ہیں لیڈیاں اب ٹیڈیاں۔ عورتیں مردوں پہ ہیں اب حاکمات، عورتیں مردوں پہ ہیں اب حاکمات، فاعلاتن فاعلاتن فاعلات۔ جنگ میں جنگ 1961 عیسوی میں اخبار جنگ راولپنڈی میں مسلمان کے پیج مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک کلمی جنگ چھڑی تھی، جس میں مردوں اور عورتوں نے ایک دوسرے پر بڑے بڑے زہریلے تیر برسائے۔ مردوں نے جو کچھ لکھا لکھا ہی تھا، عورتوں نے تو ساری حد ہی پار کر دی۔ ایسی بے باکی و آزادی کے ساتھ مردوں کو مخاطب کیا کہ توبہ ہی بھلی۔ صاحب کتاب نے ان دونوں اخبار جنگ کے متعدد شماروں سے مختلف اقتباسات نقل کر کے جنگ میں جنگ کے عنوان سے ایک مضمون لکھا تھا، جو ماہ طیبہ میں شائع ہوا اور بہت مقبول ہوا۔
پچھلی 3 نظموں سے ماڈرن عورتوں کا کچھ تھوڑا بہت تعارف ہونے کے بعد ان کے مزید تعارف کے لیے مضمون بھی سن لیجئے۔ اس کے بعد پھر حکایات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آج کل اخبار جنگ راولپنڈی میں مراسلات کے پیج پر فیشنیبل مردوں اور عورتوں میں قلمی جنگ جاری ہے۔ مرد کہہ رہا ہے عورت بڑی آزاد ہو گئی ہے، چائنا شرٹ جیسے نیم برہنہ یعنی آدھا ننگا اور چست لباس پہنتی ہے، اور یہ بڑی ہی بے حیائی کی بات ہے۔ عورت جواب دیتی ہے کہ فیشن کا مخالف خود بے حیا ہے، اور فرنگیوں کا لباس پہننا اور گریبان کھول کر بازار میں گھومنا انہوں نے بھی تو اختیار کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں دونوں طرف سے کچھ ایسی تو میں ہو رہی ہے کہ الامان والحفیظ، اور بعض عورتوں نے مردوں کو وہ جلی کٹی سنائی کہ توبہ ہی بھلی۔ الحمدللہ مولوی اور اس کے ہم مسلک پرانے خیال کے مرد اور عورتیں اس جنگ میں شریک نہیں، اور یہ جنگ ان کی ہے بھی نہیں۔ یہ جنگ فیشن کی پیداوار ہے، اور دونوں طرف فیشن ہی فیشن ہے۔ فیشن کا حملہ فیشن ہی پر ہے۔ یہ سلسلہ کئی دنوں سے ہر روز صفحہ مراسلات پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اور فیشنیبل عورتیں مردوں کے مقابلے میں ڈٹ چکی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ مرد اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اب وہ زمانے گئے جب مرد عورتوں پر ناجائز دھونس جمایا کرتے تھے۔ اب ان مردوں کو معلوم ہو چکا ہے اب ہم آزاد ہیں، اور اب کوئی مرد ہماری آرزوؤں پر حاوی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری مرضی کی ہم چائنا شرٹ پہنیں یا اسکرٹ، ساڑی باندھیں یا بلاؤز، پھر اس کے بعد ملک کی ساری عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی اور مردوں کو پچھاڑنے کی حسب ذیل مجاہدانہ تلقین کی گئی تھی۔ میری بہنوں، اس قسم کے جاہل اور بدگفتار آدمیوں کے کہنے میں نہ آنا، اور ایسے آدمیوں کو منہ توڑ جواب دینا، کیونکہ یہ اپنی حرکتوں سے اس وقت باز آئیں گے جب ان کو مکوں کا جواب مکوں سے اور لاتوں کا جواب لاتوں سے دیا جائے گا۔ ہم اس جنگ کا پورا نقشہ تو محدود صفحات میں پیش نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بعض وار پیش کیے جا رہے ہیں۔ سنیے اور عبرت حاصل کیجیے کہ اس غیر شرعی آزادی، وہ بے حیائی اور نئی تہذیب نے عورت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اور فیشنیبل مرد نے اپنے ہاتھوں عورت کو مغربی آزادی دے کر اپنے لیے کس قدر مصیبت و ذلت مول لے لی ہے۔ اخبار جنگ میں کسی علیم صدیقی برتر نے بس اتنا لکھ دیا تھا کہ عورتوں کو چائنا شرٹ وغیرہ قسم کے نیم برہنہ لباس نہیں پہننا چاہیے اور فیشن کی رو میں نہیں بہنا چاہیے۔ اس کے جواب میں رضیہ سلطانہ کراچی نے جو گل فشانی فرمائی وہ یہ ہے: فیشن کے مخالف بے حیا سے۔ علیم صدیقی برتری کا مراسلہ نظر سے گزرا۔ برتر صاحب کا مراسلہ پڑھ کر بہت غصہ آیا کہ علیم صاحب ہر جگہ اپنی برتری دکھانے میں آمادہ رہتے ہیں اور عورتوں کے لباس پر تنقید کیوں کرتے ہیں؟ اگر عورتیں چائنا شرٹ پہنتی ہیں تو آپ کا کیا نقصان ہے؟ کیا مرد ٹائی پینٹ نہیں پہنتے؟ چائنا شرٹ پہننے میں مجھے کوئی بے حیائی نظر نہیں آتی۔ تصویر گھروں میں آپ عورتوں کے دل سوز عکسوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ جب مرد ایسے عکسائے دل سوز دیکھنے پسند کرتے ہیں تو عورتیں کیوں نہ ان کی نمائش کریں؟ اگر آپ مسکرا کر بات کرنے کو فیشن گردانتے ہیں تو یہ آپ کی بے عقلی ہے، اور کیا عورتیں رو کر بات کریں؟ اگر عورتیں فیشن کے لیے سنیما دیکھتی ہیں تو مرد کس چیز کے لیے دیکھتے ہیں؟ عورتوں کا نیم اوریاں ڈانس دیکھنے مرد کلبوں میں جاتے ہیں۔ علیم صاحب، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے ترقی یافتہ ممالک میں
عورتوں کو کتنی آزادی حاصل ہے۔ وہ پاکستانی عورتیں ہر شعبے میں دوسرے ممالک کی عورتوں کی طرح مردوں کے دوش بدوش کام کرتی ہیں، تو فیشن میں کیوں پیچھے رہیں؟ اگر عورت برقع اوڑھے تو وہ مردوں کے دوش بدوش کام نہیں کر سکتی۔ برطر صاحب کے دماغ سے ابھی یہ دقیانوسی اور پرانے خیالات نہیں نکلے۔ آپ کے خیال میں عورت کو چار دیواری میں قید رہنا چاہیے، جیسا کہ دور جہالت میں ہوتا تھا۔ عورتوں کا کیا ذکر، مرد بھی تو اپنی بیویوں کے علاوہ چوری چھپے دوسری عورتوں سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ ہوٹلوں میں چائے پیتے ہیں اور سنیما دیکھنے جاتے ہیں۔ یوں تو سارا مراسلہ ہی ایک تازیان عبرت ہے، لیکن خط کشید عبارات تو دوش بدوش چلے جانے والے تہذیب نو کے ہر مدہوش کے لیے دوائے ہوش لیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد فیشنیبل عورتوں نے مردوں کے مقابلے میں باقاعدہ ایک محاذ کھول دیا، اور مختلف عورتوں نے مردوں پر ایسے ایسے تیر برسانے شروع کر دیے کہ مردوں کو لینے کے دینے پڑ گئے، اور عورتوں نے ترکی بترکی جواب میں مردوں کے بھی فیشن گنوانے شروع کر دیے۔ بہت سے مردوں نے شریعت کی پناہ میں آنے ہی میں خیر سمجھا اور مولوی کا سا درس دینا شروع کر دیا، مگر یہ درس جب چڑیا چگ گئی کھیت والا معاملہ بن گیا۔ چنانچہ رضیہ سلطانہ نے مردوں کو بے حیا لکھا، تو اس زہریلے تیر کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ ناچیز کے خیال میں عورت کی شرم صرف پردہ اور گھر کی چار دیواری میں محفوظ ہے، اور جو خواتین اس سے انکار کرتی ہیں وہ دختران اسلام نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، انشاءاللہ اس مضمون کے آگے کا حصہ ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔